نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب یہ جو تین ہے قبولیت کے راستے، ان میں سے سب سے پہلا کہ کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام نے نیک بیٹا مانگا تھا، ربی حبلی من الصالحین۔ انہوں نے صرف بیٹا نہیں مانگا، کہا ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے۔ کتنی عقل مند تھے نا۔ ہم جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو بس کہتے ہیں کچھ مل جائے، بس جو بھی مل جائے لے لیں گے، نہیں، کوالٹی والی چیز مانگے، اللہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بہت بردبار لڑکے کی، بہت ٹالرنٹ، بہت ہمبل، بہت اچھے اخلاق والے بچے کی خوشخبری دی۔ آپ دیکھیں کہ ہم حلم اور برداشت کو نیکی نہیں عام طور پہ سمجھتے کہ یہ بھی کوئی نیکی، حالانکہ یہ نیکیوں کی بنیاد بن جاتی۔ جس بندے کے اندر ٹالرنس ہوتی ہے، وہ دوسرے کی بات سن کے برداشت کر جاتا ہے، وہ وار سہ جاتا ہے، وہ شوق برداشت کر لیتا ہے، تو کتنی بڑی کوالٹی، کتنی بڑی خوبی کہ کوئی آپ کو اوفینڈ کر رہا ہے اور آپ اوفینڈ نہ ہو، اور اگر ہوں بھی تو آپ برداشت کر جائیں اور اپنے منہ سے کچھ نہ بولیں، ایک کان سے سونے دوسرے سے نکال دیں اور اس کو دل پر نہ لیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی بات ان کو کہہ دے تو وہ ان کے اندر ایسی ہلچل مچاتی ہے کہ انہیں ہر چیز بھول جاتی ہے اور وہ وہی سوچے جاتے۔ یہ بھی اپنے آپ کو ٹارچر دینا ہے۔ جس نے وہ بات کی اس کو تو شاید خبر بھی نہ ہو، تو میٹھی نیند سو رہا ہو اور آپ خواہ مخواہ اپنے بستر پہ کروٹ بدل رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ریزسٹنس نہیں ہے آپ کے اندر، آپ ہر چیز لیے جا رہے ہیں اپنے اوپر۔ بھیا کیوں اپنے اوپر ہر چیز لیے جا رہے ہیں، پرے پھینکے اس کو اٹھا کے، کہ اس نے کہا، اس کا اخلاق، اس کی غلطی اسی پر، میں اپنے دل میں یہ نہیں سوچوں۔ اپنے آپ کو بول کے کہا کرے، آواز کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، بولا کرے مجھے اس بات کو اب نہیں سوچنا، مجھے اس کو محسوس نہیں کرنا، مجھے اپنے دل میں نہیں رکھنا، اور پیٹرن بریک کر کے کچھ ایسی چیز پڑھے، کچھ ایسا کام کرے کہ بھول جائیں اس کو، اور نیکسٹ ٹائم وہ شخص سامنے آئے تو منہ بنا کے اور غصے کی آنکھوں سے مت دیکھیں، اچھے سے اسمائل کر کے دیکھیں، اچھے سے اسمائل کر کے بات کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو غصہ آیا بھی تھا نا، وہ کہیں چلا جائے گا، لیکن ہم غصے کو پرورش دیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ کہا تھا نا اس نے، اب میں نے اس کے ساتھ یہ کرا، اندر ہی کھچڑی پکاتے رہتے ہیں، اور جب وہ شخص سامنے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی سخت لفظ بول جاتے ہیں، کیونکہ ہم بدلہ لینا چاہ رہے ہوتے۔ اب کیا ہے، آپ نے تو ایک لفظ بولا، ہو سکتا ہے وہ 10 اور بول دے، آپ بتائیں کیا کریں گے؟ مسئلہ تو حل نہیں ہوا، مسئلہ تو وہیں کھڑا رہا، پریشانی تو وہیں رہی، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے یہ حلم کی کوالٹی جو ہے، یہ برداشت کی کوالٹی جو ہے، بہت بڑی خوبی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے بچے کے اندر یہ ہے نا، تو آپ بڑی خوش قسمت پیرنٹ ہیں کہ آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ اس کو سنا رہے ہیں، اور وہ آگے سے آپ کو جواب نہیں دیتا۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کا بچہ آپ کی ڈانٹ سن لیتا ہے، آپ کا بچہ آپ کا غصہ برداشت کر جاتا ہے، اور پھر بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے، یہ ہے نیک ہونا، یہ نیکی کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نیک بچہ چاہیے، اللہ نے کہا اچھا یہ حلیم بچہ لے لو، حلم والا ہے۔ اسی لیے تو جب انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تو وہ حاضر ہو گئے، ٹھیک ہے ذبح بھی کر لیں۔ آج آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے بچے دنیاوی لحاظ سے بڑے کامیاب ہوتے، لیکن ایک چھوٹی سی بات ان کو کہہ دیں تو وہ اتنے زیادہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہ ہوئے نا، صرف ان کی دنیاوی کامیابی ہے، وہ تو ان کے اپنے لیے ہیں دنیاوی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے ماں باپ کو بھی نیک نامی سے کچھ حصہ مل جاتا ہے، لیکن ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کی نیکی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، تو ایک ایمان والے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہوتی ہے کہ بچہ خیر اور بھلائی کے کتنے کام کرتا ہے۔ بہرحال ان کی دعا قبول ہو گئی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مانگی ہوئی چیز سے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر چیز آپ کو دے دیتا ہے۔ آپ کچھ اور مانگ رہے تھے، آپ کو مانگنا نہیں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو آپ پر پیار آیا، آپ نے چھوٹا مانگا، اللہ نے اس سے بڑھ کر آپ کو دے دیا۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، میں نے اتنا نہیں مانگا تھا۔ میرے ایک رشتے دار ہیں، اللہ نے ان کو بہت دیا، تو کبھی میری بات ہوتی ہے ان سے تو کہتے ہیں کہ میں نے اتنا نہیں مانگا تھا، میں نے اتنا نہیں مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ والدین کے بڑے ہی فرما بردار ہوتے ہیں، ان کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صلہ رحمی کا ویسے بھی وعدہ ہے کہ جو رشتے جوڑے گا، جو ماں باپ کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے گا، رشتے جوڑے گا، تعلقات اچھے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور رزق میں
برکت عطا فرمائے گا. یہ رزق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ تھوڑا بھی ہے تب بھی احسان کا معاملہ کرو, رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات اور ریلیشن شپ اچھے رکھو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھی ہم کچھ مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہے. آپ دیکھیے عمران کی بیوی نے کیا کہا تھا, ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, اللہ میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے, وہ آزاد ہوگا. فتقبل منی, آپ اسے قبول کر لیں. انک انت السمیع العلیم, آپ سننے والے ہیں, سب کچھ جاننے والے ہیں. اور اب کیا ہوا, بیٹی پیدا ہو گئی. انہوں نے سمجھا کہ بیٹی کوئی اچھی چیز نہیں, بیٹا چاہیے تھا, خیال ان کا یہ تھا. واللہ اعلم بما ودعت ولیس الذکر کالانثی, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یہاں جو کام بیٹی کرے گی وہ بیٹا نہیں کر سکتا. اور پھر حضرت مریم سے کیسی خیر دنیا میں جاری ہوئی. اللہ نے ان کو کس طرح چنا, ایمان والی عورتوں کی سردار ہیں وہ. کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز جیسی کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے. آپ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے تکلیف آ رہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس مانگنے کی وجہ سے اس تکلیف کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں, کتنی غلط بات کرتے ہیں, استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں, بھائی ہو چکی ہے, اللہ نے فرمایا ہے نا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں قبول کرتا ہوں. کیسے کہتے ہو نہیں قبول ہوتی؟ ہوئی ہے, تمہیں نہیں پتا کس شکل میں ہوئی ہے. تم چھوٹی چیز مانگ رہے تھے, میں تمہیں بہتر دینے والا ہوں. تم کچھ مانگ رہے تھے, میں تم سے مصیبت دور کر رہا ہوں. اگر وہ مصیبت دور نہ کرو تو یہ تمہاری مانگی ہوئی چیز مل بھی جائے تو تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی کا کوئی پہلو نہ ہو تو اللہ اسے 3 میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں. یا تو فوراً ہی اس کی دعا قبول کر لی جاتی, یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی, یا اس سے اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی. صحابہ نے عرض کیا اس طرح تو پھر ہم بہت کثرت کریں گے. آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کثرت والا ہے, یعنی آپ بہت مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے, تمہارے مانگنے سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. کبھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے, حدیث میں آتا ہے وَإِمَّا أَن يُكَفَّرَ عَنْهُ مِن ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا, یا پھر اس دعا کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے, ایکسپیشن ہو جاتی ہے. یعنی بعض اوقات ہماری نماز میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, بعض اوقات روزے میں رہ جاتی ہے, زکوٰۃ میں رہ جاتی ہے, کئی چیزیں ہیں جو ہمارے فرائض ہیں ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کوئی کمی ہوتی ہے اور اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی وضو میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, تو ان چیزوں کا پھر کفارہ تو کرنا ہے نا. تو پھر یہ دعائیں جو ہیں یہ اس کبھی کوتاہی کا بھی کفارہ کرتی ہے. پھر یاد رکھیے کہ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگتے نہیں, مانگنا چھوڑ دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے. اگر وقتی طور پر وہ نہیں مل رہا جو آپ کے دل میں اٹکا ہوا ہے کہ یہی ملنا چاہیے, اور پھر آپ کو نہیں ملتا اور آپ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ طریقہ درست نہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, وہ جہنم میں ضرور ذلیل و خوار ہو کے داخل ہوں گے. دعا روک دینا یہ سوچ کر قبول نہیں ہوتی تو فائدہ نہیں مانگنے کا. یہ کیا ہے, دراصل اللہ سے مایوس ہونا, نا امید ہونا اور اللہ سے ناراض ہونا, تبھی تو آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں. پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دعا عبادت کا حصہ ہے, بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس سے دعا مانگیں, یعنی دعا مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یہ آیت اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ دعا عبادت ہے اور اللہ سے دعا نہ مانگنا تکبر ہے, اور اس تکبر سے زیادہ برا عمل کوئی نہیں. یعنی وہ جب منافقین سے کہا جاتا تھا نا کہ تم رسول کے پاس آؤ اور استغفار کرو, تو وہ سر جھٹک دیتے تھے, ہم نہیں جاتے, ہم نہیں کرتے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کسی کو نیکی کی کوئی بات کہی جاتی کہ یہ صدقہ کر لو, یہ نیکی کر لو, تو وہ سر جھٹک کے چلے جاتے, اور نہیں تمہارے پاس کچھ کہنے کو, ہر وقت یہی نصیحت ہے. تو انسان کی اس میں سب سے زیادہ محرومی ہے کہ انسان دعا چھوڑ دے, اس ہستی سے مانگنا چھوڑ دے جو اس کا خالق ہے, اس کا مالک ہے, اس کا رازق ہے, اس کو زندگی دینے والا ہے, اس کی موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے, ثواب اور سزا دینے والا ہے. تو تکبر جو ہے انتہائی ناسمجھی کی چیز ہے اور نعمتوں کی ناشکری ہے.
فرعون کیوں ڈوبا تھا؟ فرعون کیوں غرق ہوا؟ تکبر کی وجہ سے. قارون کو کیا مشکل ہوئی؟ قارون کیوں زمین میں دھنسا؟ فرعون پانی میں ڈوبا اور قارون زمین میں دھنسا. ایک خشکی میں ڈوبا اور ایک سمندر میں. دونوں کا مسئلہ ایک ہی تھا اور وہ تھا تکبر، پرائڈ، غرور. تو مشکل وقت میں اللہ کو نہ پکارنا دلوں کی سختی کی علامت ہے. یعنی جو تکلیف کے وقت بھی اللہ سے دعا نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، ہارڈ ہارٹیڈ ہے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی، دعائیں کیوں نہیں کی کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے وہ سب خوشنما بنا دیا تھا جو وہ کیا کرتے تھے. ان کے اپنے عمل جو کہ obviously اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے تھے، وہ انہیں بڑے اچھے لگتے تھے اور سمجھتے تھے ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم ٹھیک جا رہے ہیں. انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سب سے زیادہ ہمبلنس اور سب سے زیادہ دعائیں بھی آپ نے مانگی. یعنی جب میں مسنون اذکار دیکھتی ہوں، سبحان اللہ، یعنی کہ آپ تہجد کے وقت اٹھنے کے وقت سے لے کر پھر آپ فجر پڑھنے اور اس کے بیچ میں صبح کے اذکار اور پھر اس کے بعد جو ہر موقع کے اذکار اور پھر نمازیں اس کے علاوہ ہے، تلاوت قرآن اس کے علاوہ ہے، اور پھر رات کو سوتے وقت کے اذکار. یعنی اگر ان سارے اذکار کو انسان جمع کرتا ہے تو یعنی حیرانی ہوتی ہے کہ کس کثرت سے آپ اللہ کو یاد کرتے تھے. اور یہ ہمبلنس کی علامت ہے. حالانکہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، پھر بھی سب سے زیادہ دعائیں کرتے تھے، اللہ سے مانگتے رہتے تھے. اور لوگوں میں سب سے زیادہ بے بس وہ ہے جو دعا مانگنے سے بے بس ہے، جو دعا نہیں مانگتا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے مایوس ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک اور بات اس سلسلے میں یہ یاد رکھی جائے کہ جہاں ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے وہاں ہمیں غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا سب سہارے کمزور ہیں. اب دیکھیں قرآن مجید میں صحابہ نے جتنے بھی چیزوں کے بارے میں پوچھا اس کے بارے میں آتا ہے یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں. لیکن جب دعا کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے جب آپ سے سوال کرتے ہیں. سوال کا انداز کتنا اچھا لگا، اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا کہ سوال کرنے والوں کو میرے بندے کہا، اپنے بندے کہا. اس سے آپ اندازہ لگائیے دعا کی اہمیت کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قل یا فقل انی قریب، فرمایا انی قریب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. بس انہیں بتا دو کہ میں قریب ہی ہوں. گویا بندے اور اللہ کے بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، کوئی اور نہیں، بس بندہ اور اللہ. ہم بیچ میں اوروں کو لے آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے کہ کوئی کسی پیر کو لے آتا ہے اور کوئی کسی بزرگ کو لے آتا ہے، اور دور جاہلیت میں فرشتوں کو اور بتوں کو اور معلوم نہیں کس کس کو. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. مانگیں اللہ سے، غیر اللہ کی طرف نہیں جائیں. غیر اللہ کے سہارے سب کمزور ہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے اگر وہ جانتے ہوتے. غیر اللہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. غیر اللہ کو پکارنا سب سے بڑی گمراہی ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے. یعنی قبروں میں سوئے ہوئے یا فرشتے یا جن یا کوئی اور مخلوق، کسی سے بھی نہیں، اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں. اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، یعنی غیر اللہ وہ دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے.
کیوں نہیں پکارنا چاہیے غیر اللہ کو؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، وہ دعا قبول کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. پہلی بات یہ کہ وہ سنتے بھی نہیں ہے، قبر میں نہیں سنتے. وہ جب وہ سنتے نہیں ہے تو پھر آپ کی بات کا جواب بھی نہیں دیتے، اور آپ کی ضرورت کہاں سے پوری کریں گے، یا آپ کے لیے وسیلہ کہاں سے بنیں گے، مدد کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون. تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کے قابل ہیں. نہ وہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دور کر سکتے ہیں، نہ تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں، نہ اس کو بدل سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی پکارتا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا. کتنی سخت بات ہے. کیسے لوگ کہتے ہیں یا علی، یا پیر عبد القادر جیلانی، اور یا پتہ نہیں کون کون. نہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا. تو بہرحال ہم سب کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ ہی سے دعا کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس علم کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر دے اور ہمیں اس عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری خطائیں معاف کر دے.